السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے اور بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں ہونے والی گفتگو اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا وہ موضوع جو کہ صاحب کتاب علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی تالیف کردہ مؤلفات میں سے ایک معروف کتاب الداء والدواء میں، یا جس کا دوسرا نام الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی ہے، گفتگو فرماتے ہوئے یہ عنوان رقم کیا ہے مغالطۃ النفس حول الاسباب، کہ چونکہ ہم اس دنیاوی زندگی میں جو کہ اسباب کی زندگی ہے اور حقیقی مسبب الاسباب اللہ رب العالمین ہے، ہمیں شرعی معاملات میں یہ حکم ہے کہ ہم اس کی تابع داری کریں، فرما برداری کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، اور اس بندگی کے لیے اپنی ممکنہ حد تک کوشش کرتے ہوئے اسباب بھی تلاش کریں تاکہ اس دنیا میں آنے کا حقیقی مقصد پا کر آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ تو یہ تو اصل شریعت کا تقاضا ہے ہم سے، اور اسی لیے اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لیکن انسان اپنے تئیں اس بجاوری سے جو کہ اس پر فرائض ہیں بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کئی ایک ہیلے سوچتا، بناتا اور پھر عمل سے پیچھے رہتا ہے، دنیا بھی اپنی خراب کر کے آخرت کو بھی بگاڑ لیتا ہے، اور پھر اس پر اللہ نہ کرے یہ قول صادق آتا ہے اللہ جل شانہ کا یہ فرمان کہ خاسرت دنیا والآخرہ، کہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی تباہ۔ علامہ شمس الدین ابو عبداللہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ عنوان قائم کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے اور اس طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ کس طرح انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے کر جو حق بندگی ہے اس سے پہلو تئی برتتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے لوگوں کا سامنا ہوا کہ جو اپنے آپ کو اسباب کی تلاش کے سلسلے میں مغالطہ دیے ہوئے تھے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جن معاملات میں جس دائرہ کار میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اسی دائرہ کار میں ہی اللہ نے انسان کو جزا اور سزا کے لیے بھی مقرر کیا ہے۔ جہاں انسان کا اختیار ختم ہو جائے وہاں جزا اور سزا کا بھی دائرہ ختم ہو جاتا ہے۔
اور وہ معاملات تکوینی امور کہلائے جاتے ہیں۔ تو تشریعی امور میں جہاں اختیار ہے اس سلسلے میں بھی انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے کر اس قسم کی باتیں شرعی نصوص دلائل پیش کرے گا کہ جس سے وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو فریب دے کر مطمئن ہوگا۔ علامہ موصوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھے وہ معروف حدیث بیان کر دی اور باقاعدہ اس سے دلیل لی، جس کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلی نشست میں بھی کیا تھا، میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے آتا ہوں، کہ ایک شخص ہے، اس نے گناہ کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے رب اصبت ذنبا فاغفر لی، میں نے گناہ کیا مجھے معاف کر دے۔ اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، فغفر لہ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر جب تک اللہ چاہتا ہے وہ اسی طرح اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر ثم ذنب ذنبا آخر، پھر ایک اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، فقال ای رب اصبت ذنبا فاغفر لی، کہتا ہے کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں نے گناہ کیا کر بیٹھا، مجھے معاف کر دے۔ تو فقال اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل فرماتا ہے، علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرے بندے کو خوب معلوم ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو اس گناہوں پر اس کی پکڑ بھی کرتا ہے اور اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ قد غفرت لعبدی فلیصنع ما شاء، میں نے اپنے بندے کو معافی کر دیا، پس جو چاہے وہ کرے۔ اور ایک روایت میں فلیفعل ما شاء کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کی۔ ناظرین، یہ حدیث ہم نے بیان کی کہ انسان یہ اپنے آپ کو فریب دیتے ہوئے اس قسم کے دلائل پیش کرتا ہے، عمل سے پیچھے رہتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے یہ بیان کرنے والے نے یہ حدیث بیان کی، حالانکہ یہ حدیث، اس کا مفہوم، اس کا معنی اہل علم اور محدثین نے جو ذکر کیا ہے اس سے بالکل اس کا یہ مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے، یہ ایک انسانی فطرت ہے، بھولنا اور گناہ کا، خطا کا ارتکاب، لیکن اس گناہ پر مصر رہنا، اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، معافی نہ مانگنا، توبہ اور استغفار نہ کرنا، یہ ہلاکت و تباہی و فرما بربادی ہے۔ اس حدیث میں تو باقاعدہ یہ ذکر ہوا ہے کہ اس نے بھول کر اگر جو گناہ کیا تو اس کے بعد فوراً اسے احساس ہوا اور اس نے استغفار کیا۔ اس حدیث میں اصل استغفار کی اہمیت و فضیلت کا بیان ہے، اور اس بات کا بھی ذکر ہوا ہے کہ بعد جو عقل پرست لوگ تھے انہوں نے اس بات اور اللہ کی صفت سے انکار کر دیا کہ اللہ کلام بھی کرتا ہے یا گفتگو کرتا ہے۔ تو یہاں اس حدیث قدسی میں بالکل واضح یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ اللہ کلام فرماتا ہے، اللہ گفتگو کرتا ہے اپنی مخلوق سے جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اور اللہ کا یہ کلام اپنے بندے، گناہ گار بندے سے ہے جس نے گناہ کیا، اور اس سلسلے میں اللہ فرماتا ہے کہ عالم عبدی، میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے اور اس کا ایک پروردگار ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو قرآن حکیم بھی کلام الہی ہے، لیکن کلام الہی جو قرآن ہے اس کے علاوہ معلوم ہوا کہ اللہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اپنی مخلوق سے گفتگو فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اور دوسرا، استغفار کی اہمیت، کہ اس استغفار کی شرائط ہیں، یہ نہیں کہ صرف بحد یہ کہہ دیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، بلکہ دیگر نصوص میں ان شروط کو یا توبہ کی شرائط کو، استغفار کی جو کہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اس کو باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی 3 بڑی شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ فوری طور پر استغفار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ سے بچ جائے، اور پھر اس پر نادم اور شرمندہ بھی ہو۔ جب بھی
زندگی میں کبھی اس کو خیال آئے اس گناہ کا تو اس پر ندامت کے آنسو، شرمندگی کے آنسو بہائے، خوف اور ڈر اس پر طاری ہو جائے اس گناہ کو سوچ کر، یاد کر کے، اور پھر اسی طرح اس کو آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کرے۔ ایک تو گناہ فوری چھوڑ دے، دوسرا اس پہ ندامت و شرمندگی، اور پھر آئندہ کے لیے اس سے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ تو جب یہ صورت اور کیفیت پیدا ہوگی بندے کی اپنے اللہ کے سامنے، تو وہ اللہ گناہ معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو استغفار اور توبہ یہ لازمی ہے گناہ کی معافی کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی اگر پھر اسی نیت کے ساتھ گناہ ہو جائے، لا سمح اللہ لنا، اور پھر وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کو پھر معاف کرنے پہ قادر مطلق ہے، اللہ غفور الرحیم ہے اس کو۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو بھی جس وقت بھی گناہ کا ارتکاب کرے، برا عمل کرے، اپنے ذات پر، نفس پر ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو غفور بھی اور رحیم بھی پائے گا۔ تو یہ استغفار کا اس حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی دوسری ایک حدیث میں 3 بار کا ذکر ہوا ہے کہ 3 بار اللہ تعالیٰ نے اس بار بندے کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ میرے دروازے پہ آتا ہے، پھر پکارتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ استغفار تو اتنی اس کی اہمیت اور فضیلت ہے، قرآن حکیم میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی استغفار فرماتے تھے، جو خاتم المعصومین کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ اور پھر اللہ احکم الحاکمین کی شان بھی نرالی ہے کہ جب معاف کرتا ہے تو پھر وہ جتلاتا نہیں، تانے نہیں دیتا۔ ایک بڑا ہی مشفق باپ اپنی اولاد کو کسی خطا پر یا غلطی پر جب معاف کرتا ہے تو اس وقت بھی ساتھ کچھ سنا دیتا ہے اور تھوڑی سی ملامت بھی کرتا ہے، لیکن قربان جائیں اپنے حقیقی خالق ارض و سما کی رحمت پر کہ جب وہ اپنے بندے کو معاف کرتا ہے اور اللہ کے سامنے بندہ استغفار کرتا ہے، تائب ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاتے ہوئے آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ صرف معاف ہی نہیں کرتا، جتلاتا تک نہیں، تانا تک نہیں دیتا، بلکہ اس کا تو کمال یہ ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ اس کی خطاؤں کو بھی اپنی رحمتوں اور نیکیوں میں بدل دینے پہ قادر ہے اور اتنا رحیم و کریم ہے۔ ناظرین، یہ حدیث آپ نے ملاحظہ کی، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کر کے وہ شخص کہتا ہے کہ وَأَنَا لَا أَشُكُّ أَنَّ لِي رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، کہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ میرا پروردگار قادر ہے، وہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے گا اور بخش دے گا۔ تو اس قسم کی نصوص، اور پھر وہ یہاں تک نہیں رہتے، ایسے ایسے کلمات اور ایسے ایسے جملے جو کہ علامہ موصوف رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ انسان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ صرف اور صرف عمل سے بچنے کے لیے کہ انسان کو کس طرح ایک غرور جو ہے یعنی شیطان وہ بہکاتا ہے۔ اس دنیاوی زندگی، مال و متاع، آل اولاد، یہ بھی انسان کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ہمارا دشمن ہے انسانیت کا شیطان۔ تو فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ تمہیں دنیاوی زندگی بھی دھوکے میں نہ ڈالے، فریب میں نہ رکھے، اور جو بڑا شیطان ہے وہ بھی فریب نہ دے۔ اور خود انسان کو جب شیطان اس کے دل میں وسوسے دیتا ہے تو خود انسان کا نفس جو ہے وہ بھی اس کو اکساتا ہے، اور جو گناہ ہیں ان کو خوبصورت اور
صاف نیکی کے روپ میں، بھلائی اور خوبی اور بہتری کے روپ میں اس کو پیش کر کے تو دھوکہ دے کر اسے اکساتا ہے کہ وہ اس پہ عمل پیرا ہو۔ لا سمح اللہ لنا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک بعض جو حال انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وَكَثِّرْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الْخَطَايَا، جتنی چاہیں آپ خطائیں کر لیں، اپنے گناہوں کو بڑھا لیں، نافرمانیاں اس کے انبار لگا لیں۔ اذا کان القدوم علی کریمی، کہ جب ان گناہوں کے بعد تیری حاضری اس رب رحیم و کریم کی بارگاہ میں ہوگی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہاں تک جرأت کی بعض لوگوں نے یہ الفاظ، یہ بات کہنے کی کہ جتنی چاہو اس اللہ کی نافرمانی کر لو، اگر آپ کا مرجع اور ماوا جو ہے اصل جہاں اپنے لوٹنا ہے وہ رحیم و کریم پروردگار ہے، رب ہے، تو پھر فکر کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح وقول الآخر، ایک اور شخص اس نے یہ کہا التنزہ من الذنوب جہل بسعۃ عفو اللہ، کہ گناہوں سے بچنا تو حقیقت میں ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ کی درگزر اور اس کی معافی کی جو وسعت ہے، جو اس کی معافی اور رحمت کے سمندر موجزن ہیں، اس سے وہ ناشنا ہے، اس سے وہ بے بہرہ ہے، وہ بے علم ہے۔ تو وہ گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی معافی یا اس کی رحمت کی وسعت کے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اسی طرح ناظرین، ایک اور جس نے جرأت کی اپنے آپ کو عمل سے پیچھے رکھنے کے لیے، اور علامہ موصوف رحمہ اللہ نے اس کا یہ قول ذکر کیا ہے وقول الآخر ترک الذنوب جرأۃ علی مغفرۃ اللہ واستغفار لها لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ گناہوں کو اصل میں چھوڑ دینا یا ترک کرنا یہ تو اللہ کی معافی اور بخشش کے خلاف جرأت ہے، اور اس کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ کہ گناہ جو چھوڑ دیتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی معافی کوئی نہیں، اللہ معاف کرنے پہ قادر نہیں، اور اللہ کی رحمت اس کی وسعت نہیں ہے، اور اس کو کم کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے، گھٹانا ہے، علیاذ باللہ۔ ناظرین، یہ اور اس قسم کے اور اقوال ابھی جاری ہیں۔ علامہ موصوف رحمہ اللہ نے یہ جو عنوان قائم کیا تھا کہ مغالطۃ النفس علی الاسباب، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں، اور پھر اس میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں اپنا بندہ تابع دار فرما بردار بنا لے، اور اس وساوس سے، اس قسم کے شکوک و شبہات سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔